اللہ علیہ وسلم کو تعداد فرمانے کے بعد میں اس کے مطابق اپنے بہنوں ان کو آراستہ رکھنا یہ ضروری دین اس وقت تک ناپوری ہوگا جب تک دین کو صحابہ کیا جائے گا اور آدمی زندگی کو وقت شامل نہیں ہوگا جب تک وہ اپنے مطلب کو اپنے کو اپنی مطلب کو صحابہ آگے نہیں رکھتا جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں وہ تو جنت میں جائے گا جو ان کے طریقے پر کرے گا اور جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے سے ہٹ کر ہوگا وہ جہنم میں جائے گا. تو آپ نے اپنے ساتھ صحابہ کو بھی شامل فرمایا باضابطہ تاکہ یہ بتا دیں امت کو کہ صحابہ معیار حق ہیں. یہ بتا دیں امت کو کہ صحابہ کی میں نے اپنی تربیت کی بالکل میرے منشور کے معافی ہیں اور یہ بتانے کے لیے امت کو کہ قرآن اور حدیث کے صحیح ترجمان اور شارح یہ لوگ ہیں انہوں نے اس کو سمجھا ہے انہوں نے اس پر عمل کیا ہے یہ اس کی پریکٹس کرنے والے ہیں انہوں نے اس کے عمل سے قرآن پاک اور حدیث شریف سنی بھی ہے سیکھی بھی ہے سمجھی بھی ہے عمل بھی کی ہے. اگر ان پر اعتماد نہ کرے گی امت تو کیا تک آنے والے کئی بھی چیزیں راستے نہیں دے سکتے. اس لیے بہت ضروری ہے کہ لوگوں کے احوال مقدسہ سے مبارک حالات سے ہم لوگوں کو آگاہی ہو وقت آگاہ رہتے ہیں لیکن اس سے غفلت ہو جاتی ہے. کیا وہ سب لکھا ہے پڑھنے پڑھانے کا موقع نہیں ہوتا ہے اور اسی لیے جمعہ کے خطبے میں خاص طور پر لوگوں کے نام بھی لیے جاتے ہیں تاکہ امت کے بزرگوں سے جڑی رہے اور کوئی کسی کا ذہن خراب نہ کرے اس سلسلے میں. کیونکہ صحابہ کے بارے میں ذہن خراب کرنے کے بعد کچھ نہیں رہتا آدمی کے پاس بتا رہا ہوں نہ قرآن بچتا نہ حدیث بچتا. اور یہ عجیب دھوکہ ہوتا ہے کہ صحابہ سے ہٹا کر قرآن حدیث جو آپ دینے جائیں گے کسی کو وہ قرآن حدیث چھوڑتے نہیں. وہ سمجھ رہا ہوتا کہ وہ قرآن ہے وہ سمجھ رہا ہوتا کہ وہ حدیث ہے لیکن ہوتا نہیں وہ خام خاص جو ہے فہمی نہیں. اس لیے آپ سب جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے امیر المؤمنین سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خالق بین الحق والباطل بنایا اور خاص شان حق کے معاملے میں مضبوطی تسلط اور حق کے معاملے میں جماؤ کانا وقافا علی کتاب اللہ اللہ کی کتاب پر بالکل ٹھہر جانے والے جم جانے والے. اللہ کی کتاب اللہ کا حکم اللہ کے نبی کے ارشاد سامنے آیا تو ایسا لگتا تھا جیسے ان کے پیر زمین میں گاڑ دیے گئے ہٹتے نہیں آگے نہیں. چل کتنے ہی جذبات میں ان کے سامنے آئے تھے جذباتیت کے وقت ہوگی اگر کوئی بات آ جائے کہ یہ اللہ کی کتاب کی بات ہے یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی بات ہے صحابہ فرماتے ہیں ان کا نام اللہ علی کتاب اللہ کی کتاب ٹھہر جانے والے سمجھانے والے اللہ پاک نے عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ایک خاص شان بنائی تھی انتظامی شان تھی حق کی معرفت کی شان تھی محدثیت کی شان تھی. محدث کہتے ہیں ملہم کو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبیوں کے علاوہ ایک اور نبیوں کے پاس وحی آتی ہے لیکن جو اللہ کے پسندیدہ اور منتخب بندے ہوتے ہیں اولیاء میں سے ہوتے ہیں ان کے ساتھ کچھ الہامی سلسلہ بھی رہتا ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کے بارے میں فرمایا کہ یہ وہ آدمی جن کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کا الہامی نظام رہتا ہے الہامی سلسلہ ہوتا ہے. ہر شان سے عمر رضی اللہ تعالیٰ اسلام لانے والوں میں 40ویں نمبر پر ہے. 39 آدمی جب تک مسلمان ہو گئے تھے ان کے حالات میں لکھا ہے کہ 40 میں یہ ہے جو مردوں میں مسلمان ہوئے اور جب یہ مسلمان ہو گئے تو انہوں نے کہا کہ بس جب اللہ پاک نے اسلام کو حق بنایا ہے اور آپ کو محمد رسول اللہ برحق بنایا ہے تو پھر کسی کے پاس کیا رہتے ہیں میں اعلان دیتا ہوں پڑھنے کے لیے پہنچا ہوں. یہ عجیب بات ہے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ کے لیے دعا کرنا اور یہ فرمایا تھا کہ یا اللہ عمر کو ہدایت دے کر اسلام کو طاقت بخشی. یا اللہ عمر کے ذریعے سے اسلام کو طاقت بڑھانا فرمائی. دو روایتیں ملتی ہیں. ایک روایت میں تو یہ ہے کہ خالد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے لیے آپ نے دعا کی اور ایک روایت میں یہ ہے کہ آپ نے اللہ سے عرض کیا تھا کہ اللہ ہم اسلام مجاہد کو یا عمر بن الخطاب کو دونوں میں سے کسی کو ہدایت دے کے اسلام کو طاقت کر دیں. ہدایت یہ عمر رضی اللہ تعالیٰ کے حق میں تھے ان کے اسلام کا واقعہ بتایا گیا ہمارے لیے بہت مشہور ہے کہ کیسے اسلام لانے کے جذباتی مناظر ان کے سامنے پیش آئے کتنے شدید تھے. عمر نوجوان آدمی تھے جس وقت یہ مسلمان ہوئے تو اس وقت ان کی عمر جو ہے 27 سال بتائیے وہ 27 سال کے تھے نوجوان اور بعد
زیادہ سے زیادہ 30 اور کم 23 سے لے کے 27 کے گانے کے وقت جو ہے 27 سال کا نوجوان جوانی میں ایسا ہوتا ہے. ویسے بھی مزاج میں تفصیل کی دعا ہے. کبھی تھے بہت اور ٹائلر قسم کے تھے, پہلوان قسم کے تھے اور بہت تھے. اس میں جو مخالفین تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ان میں ان کا بھی نام کرے فہرست تھا. ایک مرتبہ اپنے دن سے صحیح کیا کہ بھائی یہ حجت ختم کرنا چاہیے. یہ میں نے باپ کو باپ بیٹے سے جڑا دیا ہے, بھائی کو بھائی سے جڑا دیا ہے, میاں بیوی میں لڑائی ہوئی ہوئی ہے اور معبودوں کو برا بھلا کہا جا رہا ہے. اس لیے ہمارے بابا دادا بھی وقوف بن رہے ہیں. جب معبود الگ ٹھہریں گے تو بابا دادا جن معبودوں کی پوجا کرتے تھے وہ عقل مند کہاں سے ٹھہریں گے. سارے مسائل سمجھ بھائی اس وجہ سے نوز اللہ حضور کا اگر معاملہ ختم کر دیا جائے, راستے سے اس کو ہٹا دیا جائے تو یہ فتنہ دب جائے گا. تو ان لوگوں میں سے ایک حضرت رضی اللہ تعالیٰ بھی اسی رہیں گے. ایک مرتبہ تلوار ننگی لٹکائی چل رہی جان پہچان کے لیے کہیں گے کدھر جا رہے ہو, کہنے لگے بس جو آگے رکھے چاہتا ہوں یہ فتنہ ختم کر اپنے حساب سے کہہ رہے تھے. انہوں نے فرمایا وہ بہت ہوشیار تھی. انہوں نے کہا کہ وہ بعد میں ختم کرنا پہلے اپنے بہن کی تو خبر لو وہ مجھے مسلمان ہو گئی. تمہاری بہن بھی ہوگی مسلمان اور تمہارا بہن میں بھی مسلمان ہو گیا. پر یہ بولتے آگا اور سیدھا اپنی گھر کی طرف بہن کی گھر کی طرف چلے گئے. جہاں جا کے دروازہ کھٹکھٹایا تو اندر سے فرنسی پڑھ لی آواز آ گئی ہے کا بولے عمر ہے تو ادھر طرف آ گئے. جو پڑھانے والے استاد تھے ادھر سے سمجھ گئے, وہ بھی ایک کمرے میں جا کے سن گئے, وہ بہن بھی جا کے اس طرف سن گئے, وہ ادھر سن گئے. پتہ ہی تھا کہ عمر ہے. اب جو دروازہ کھولا تو انہوں نے خوب بہنے کی پٹائی کر دی اور ماں بہن کی پٹائی کر دی. اتنا مارا بہن کو لوہو لوہان منہ سے خون نکلنے لگا ان کو. وہ تو بہن ہی کی حکومت تھی, وہ بھی ویسی شدید بات تو تھی. کہنے کے کیا کرنے لگے, حاجی کہ میں مسلمان ہوں, بول کیا کرنا ہے, مسلمان ہونا غلط ہے, میں مسلمان ہوں. لے کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہونے کی گواہی دی, لا الہ الا اللہ کے خلاف, اللہ کے خلاف کی گواہی دے دی ہے. بولو کیا بولنا ہے. اور وہ پلٹ گئی, جب وہ پلٹ گئی تو ٹھنڈی بھی ہوئے تو غصے سے ماننے لگی کہ بھائی اچھا کیا پڑھ رہی تھی. جو شہری اس زمانے میں ایمان کا خواتین کا بھی کہنے کے ناپاک کے ہاتھ نہیں دیا جائے گا, اس کے لیے غسل کرنا پڑے گا یا کم از کم وضو کرنا پڑے گا. وضو کرا کے ہاتھ نہیں دیا. یہ عربی جو ہے نا وہ ناپاکوں کے ہاتھ میں نہیں کھانا. عربی قرآن جو ہے وہ ناپاکوں کے ہاتھ میں کھانے کی چیزیں ہوتی ہے. سب سے نازل ہونے سے پہلے صحابہ کو معلوم موٹی موٹی بات ہے کہ کامن سینس کی چیزیں ہیں. یہ مسئلوں کی ضرورت نہیں پڑتی, اس کی عقل آدمی کے پاس ہونا چاہیے کہ اللہ کا کلام ناپاک ہاتھ میں نہیں دیا جاتا. اس کے میننگ دیے جاتے ہیں, اس کے مضامین بتائے جاتے ہیں. تو اس وقت تک حالانکہ کوئی حکم نازل نہیں ہوا تھا نماز روزے تعلق چلے گئے, ناپاک ہاتھ میں نہیں دیا جا سکتا یہ کلام. کیا کرنا پڑے گا, تو وضو کرنا پڑے گا. انہوں نے وضو کیا اور اس کے بعد میں جو جگہ پر راستہ لکھا ہوا تھا وہ سامنے پیش کیا گیا. تو اس کو کہا کہ یہ ہم نے ڈرنے والے کی نصیحت کے لیے اتارا ہے قرآن پاک. اس کا نہیں اتارا کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں. اے اللہ کے نبی آپ مشقت میں نہ پڑیں, تو نصیحت حاصل کرنے والے کے لیے اس کو ڈرنا ہے. پھر اس کے بعد اللہ نے اپنے عظمت بیان کرنا ہے. اس نے زمین کو پیدا کیا ہے اور بلند آسمانوں کو پیدا کیا ہے, اس نے نازل کیا ہے. الرحمن علی العرش استوى, رحمان عرش پر مستوی ہے. ما فی السماوات وما فی الارض وما بینهما وما تحت الثرى
تصور نہیں تھا ان کے زمانے میں، بلکہ یہ اتنے اہل بیت تھے سارے جو ہے قابل سے محبت کرنے والے بڑا مرتبہ ہے بزرگوں کا. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خود ارشاد ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس 9 حصے علم ہے پورے علم میں سے، اور ایک حصے میں ہم سب شریک ہیں. یہ فرمانے سے علی رضی اللہ تعالیٰ اور علی رضی اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ یہ بھی فرمایا کہ حضرت عمر کی اور ابو بکر کی دشمنی اور میری محبت یہ دونوں جمع نہیں ہوتے. جو ان سے دشمنی کر رہا ہے وہ اصل میرے سے بھی دشمنی ہی کر رہا ہے. جو ان سے نفرت کرتا ہے جو اصل مجھ سے بھی نفرت ہی کرتا ہے ان کا کچھ بھی رہے گا جوڑی نہیں ہے. میں کہوں گا کہ آپ تو بڑے اچھے ہیں اور آپ کا جو محبوب ہے میرے نزدیک دشمن ہو جائے تو آپ سے اچھے ہوتے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو اللہ پاک نے بڑی شان عطا فرمائی اور وہ تو آپ کو قصہ معلوم ہے. اپنی کرائی جو آدمی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اس سے منافق تھا. دوسرا نے فیصلہ فرما دیا دونوں کے معاملات میں. جب بھی جو حق تھا وہ کہتا کہ تمہارا آپ کے اوپر ہے پڑے گی ایسی تمہارے دنیا معاملات میں ایسے ہوتا ہے کہ دونوں کی بات سن کر جس کا حق ہے اس کو گرایا جائے اور فیصلہ ہمیشہ اس کے فیور میں جائے گا کیونکہ ہر کوئی اپنے فیور میں جانا ہوتا ہے تو دوسرے آدمی کو گرا نہیں ہو جاتی وہ صرف یہ اٹھاؤ منافع والا اس نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فیصلہ کر دیا لیکن ایسا کرتے ہیں کہ مجھے بھی جا کے سن لیتے ہیں ذرا اور ان کے پاس بھی جا کے ان کے سامنے بھی وقت رکھ لیتے ہیں تو دوسرے نے کہا کہ چلو ٹھیک ہے. عمر رضی اللہ تعالیٰ کے پاس کہنے لگے کہ دونوں کے درمیان میں ایک معاملہ ہے آپ تھوڑا سا فیصلہ کریں. اور دوسرے نے کہا کہ ہم گئے تھے اس کے بعد حضور نے یہ فیصلہ فرمایا ہے. اور عمر نے ہلکا سا اس کو دیکھا کہنے لگے اچھا حضور کے پاس گئے تھے کہنے لینا آپ نے فیصلہ دے دیا تھا کہنے لینا میں ہم آپ کو بھی فیصلہ کرا لینا چاہ رہے ہیں. ہاں ٹھیک ہے میں کیا اندر گئے اور تلوار نکالی اور سیدھا اس کی گردن پر ماری جس نے کہا تھا کہ آپ فیصلہ کر دیجیے اور 2 ٹکڑے کر دیے اس کے وہیں اور کہا کہ جو اللہ کے رسول کے فیصلے کو نہ مانے اس کے لیے میرا یہی فیصلہ ہے. جو اللہ کے رسول کے فیصلے کو نہ مانے اس کے لیے میرا جو فیصلہ ہے وہ یہی فیصلہ ہے. اور آپ یقین کیجیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا خود اجر کیا کہ اس کا کوئی بدلہ نہیں کیا گیا. اب کہا کہ اس چیز میں صحیح کر دوں اور چاہے تو کہیں میں آدمی فلاح وقتی کلائی بنوں نہ حقائی حقیقوں کا معاشرے جب اگر ہوں تمہارے پروردگار کی قسم ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم لوگ ایمان والے نہیں ہو سکتے جب تک کہ آپ کے فیصلے کو قبول کرنے اس اختلاف میں جو ان کے درمیان اگر حضور وسلم کے فیصلے کو کوئی آپ کو قبول نہیں کرے گا تو ایمان والا پہلے ایمان والا ہوا. پھر اس فیصلے کے بعد اپنے دل میں تنقیدی نہیں محسوس کرنا اور پوری طرح سرنڈر ہونا اور تسلیمہ کا مطلب ہے اپنے آپ کو پوری طرح حوالے کرنے سے بالکل ٹھیک ہے. مرضی سے موافق ہو یا مخالف ہو اس سے بیٹھ کے آپ کا نہیں کرتا ہے. اسی وجہ سے ان کو فارغ کر رہا ہے بات تو عمر جس راستے سے تم جاتے ہو اس راستے سے شیطان بھاگ جاتا ہے. اور یہ روایت بخاری میں بھی ہے مسلم میں بھی. اب اندازہ لگائیے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی کے بارے میں یہ ہے کہ جس راستے سے گزرے تو کوئی شیطان اپنا راستہ بدل لیتا ہے. بہت سے مرتبہ آپ بات کر رہے ہوتے ہیں اپنی آپ کو بابل جان کے کوئی بچے کا ایسی شخصیت ایسی پرسنالٹی آ جاتی ہے کہ آپ پوچھتے ہیں کہ گڑبڑ ہے معاملہ تو آپ کیا کر دیتے ہیں آپ اپنا بدل لیتے ہیں راستہ دوسری طرف چلے جاتے ہیں سائڈ بدل لیتے ہیں آپ. عمر کے بارے میں فرمایا کہ یہ راستے میں جا رہے ہوں تو شیطان اپنا راستہ بدل دیتا ہے. بھاگ جاتا ہے شیطان آپ کو دیکھ کے. تو جس کو دیکھ کے شیطان بھاگتا ہو تو آپ سمجھ لیجیے کہ ان سے بغض رکھنے والوں کی اور نفرت کرنے والوں کا جو بھی دوسرے سے تعلق ہو سکتا ہے. جس کی جو فضیلت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی وہ رہنا ہے. یہ امیر المومنین ہے یہ خلیفہ ثانی ہے. ان کا جو مقام ہمارے درمیان ہے وہ ہونا جو ہمیں بتایا گیا ہے وہ ہمارے دماغوں میں ہونا ہے. جو عظمت ہوتی ہے وہ ہمارے دلوں میں بیٹھے. جو فرمایا گیا کہ یہ سدا وہ بلّہ کی بات ہے میرے بات ان کو آپ کے آنے والے آپ کو ان کی اطلاع کرنا. اور یہ بھی فرمایا ابھی بکر کو عمر ابو بکر ہے اور اس کے بعد میں عمر ایسے حضور کر رہے ہیں. بھائی یہ مسجد والے شکایت کر رہے ہیں کہ آپ لوگ تقریر سننے میں لگ جا رہے ہیں اور پیسے نہیں لے رہے کام کر رہے ہیں پیسے کو لے رہے. برائے مہربانی تھوڑا سا دھیان دیجیے اس بات پہ تھوڑا سا سلو جائیے. تھوڑا سا آپ لوگوں سے درخواست کریے اپنے ڈنڈے کو بڑھا دیجیے کہ رمضان مبارک کا مہینہ آ رہا ہے اور اس میں آپ کو بھرپور حصہ لینا ہی ہے. اور آپ سے کہا گیا تھا کہ اس معاملے میں ہر آدمی پہلے سے تیار ہو کے تھوڑا سا آئے. بالکل کوئی زیادہ نہیں ہے. اپنے ذہن میں رکھیں کہ
جگہ آپ چلے جائیے پورے ملک کے اندر، کہیں سینٹر ہے، کہیں مسجد ہے، کہیں اسکول ہے، کہیں کچھ ہے، کہیں کچھ ہے، کون کر رہا ہے تو یہ مسلمان کر رہے ہیں. دیکھنے میں مسلمان اپنا کوئی بزنس آتا ہے، اس کی سستے کے لیے بیچاروں کی اکانومی ساری دنیا کی ڈاؤن ہے تو ان کی تو پہلے سے ڈاؤن نہیں چل رہی ہے. مگر حضور نے فرمایا کہ صدقے سے مال کم نہیں ہوگا، اور حضور نے قسم کھا کے فرمایا ہے، وہ بھی بات اس کے بعد بات کرنی ہی، صدقے سے مال کم نہیں ہوگا. تو مال بڑھانے کا راستہ ہے یہ مسجد میں دینا، مدرسوں میں دینا، جماعتوں میں خرچ کرنا، مسافروں پر خرچ کرنا، ضرورت مندوں میں دینا، رشتے داروں میں شادیوں وغیرہ کے موقع پر خرچ کرنا، حضور میں نہیں ضرورت کے اوپر غریبوں پر خرچ کرنا. یہ تو وہ یہ آمدنی کے سورسز نہیں ہے، سورسز آف انکم ہے میرے دوستوں، یہ آپ کو پتا نہیں ہے. جو جتنا اس میں حصہ لے گا اس کی آمدنی سے اللہ کا اس کی آمدنی میں اضافہ کرنا ہے، اس کے لیے اسباب پیدا فرما دیں گے. اس سے تھوڑا ہمت اور حوصلے سے اس مسجد کے دعوت کے سلسلے میں آگے بڑھیے. آپ لوگ ڈبے میں بھی ڈال کے جائیے، اور ڈبے والا آگے نکل گیا تو اس کو بڑھائی کو بھائی لیکن میرا بھی حصہ لے کے جائے. نہیں یہ چلا گیا نہیں چلا گیا، ابھی گرو بھائی تم نے رکھ لیا تھا، ڈال دیا تھا. میں دیکھ رہا تھا کہ جب وہ آگے نکل گیا تو ادھر ادھر کر دیا، میرے دن پہ ڈال دیا تھا. صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی ہوتا. ان کی صلاحیت ان کا انتظام 19 سے زیادہ جگہوں پر ایسا ہوا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بات فرمائی اور آیت بالکل نازل ہو گئی. وہی کی موافقت، ان کی رائے وہی کے موافق ہوا کرتی تھی، یعنی اکثر ان کی رائے پہلے ہوتی تھی اور اس کے موافق وہی بات نہیں آتی. ایسا 19 مرتبہ سے زیادہ ہوا ہے. حضرت جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے پوری جگہوں کی تفصیل لکھی ہے، جگہ پر کہ کہاں معاملہ پیش آیا ہے. ہم رضی اللہ عنہ کے راج میں ایسا قائل ذہن، یعنی جس کو کہتے ہیں نا کہ نظام تشریعی سے بالکل ملتا ہوا ذہن، جو شریعت کا جو نظام ہے، اسلام کا جو نظام ہے، اس کی جو فلاسفی ہے، اس کی جو تھاٹ ہے، اللہ پاک ذہنوں کو اس کے موافق کر دیتے ہیں. اللہ پاک کسی کو اپنا محدود بناتے ہیں. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سوچنے سمجھنے کا بات کا انداز بالکل ایسا تھا کہ اللہ کی مرضی کے موافق تھا. وہ شریعت ایسی ہونی چاہیے، ایسا مزاج تھا ان کا. تو جیسے ان کا مزاج رائے ذہن میں آتی تھی وہی بھی ویسے آ جاتی، بلکہ الفاظ کی بھی موافقت نہیں بات. انہوں نے وہ جملے اپنی زبان مبارک سے نکالے اور پھر بھی انہیں جملوں کے ساتھ وہی نازل ہو گئی. ایسا ان کا ذہن چلتا تھا. اس لیے فرمایا کہ لمحہ نبادی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا. کیونکہ میرے بعد کوئی نبی ہے نہیں، اس لیے نبی نہیں ہوں گے، اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نبی نہیں ہوں گے. پھر اگر اس کے بعد میں کوئی اس بات کو چلاتا ہے کہ اور بھی نبوت کر سکتا ہے تو وہ بولنے والا بھی کافر ہوتا ہے اور ماننے والا بھی کافر ہوتا ہے. اس بات سے ہوشیار رہنا ضروری ہے. گمراہ فرقے بہت ہیں امت کے اندر، لیکن بعض اپنے کو مسلمان بول کے گمراہی کی طرف دعوت دیتے ہیں، وہاں سے پرابلم آ جاتا ہے بہت زیادہ. ان میں سے وہ جو جھوٹے مدعی نبوت کا قصہ ہے اس میں یہی ہے کہ وہ اپنے کو مسلمان کہتے ہیں، اسی کے بعد اشارات بھی دیتے ہیں، پبلسٹی بھی کرتے ہیں، ہے بھی نہیں مسلمان. جو اپنے کو خاص وہ کرتے ہیں، نامنیٹ کرتے ہیں کہ اگر ہم بھلا ہیں، پھر اس کے بعد بھی اپنے کو تشریح کر لے، تبلیغ کر لے، کوشش کر لے تو بھائی دنیا میں تو سب پبلسٹی اپنی کر ہی رہے، وہ بھی کریں. اس میں دھوکہ نہیں تھا، فراڈ نہیں تھا. اس میں دھوکہ ہے، مسلم ہے نہیں، مسلم بول رہے اپنے لا الہ الا اللہ کی مخالفت کرتے ہیں، لا الہ الا اللہ بول رہے ہیں، اس کے اوپر پبلسٹی کر رہے ہیں. تو اس سے دھوکے سے بچنے کے واسطے اوپر کو منافع کرنا ہوتا ہے، سمجھانا ہوتا ہے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں ان کا حضور یہ فرمائی ہے کہ لو کان بعدی نبی لکان عمر، کہ اگر میرے پاس کوئی نبی ہوتا تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عشرہ مبشرہ میں جن کو دنیا میں جنت کی خوشخبری دے دی گئی، حالانکہ کسی کا جنتی یا جہنمی نہیں ہونا، آخرت میں طے ہوگا اللہ کے سامنے جا کے حساب کے بعد. ان میں وہ یہ لوگ ہیں کہ جن کو حساب سے پہلے بتا دیا جائے کہ تمہارا حساب ہو چکا ہے، تم جنت. دنیا میں انتقال سے پہلے کسی کو یہ بات ہونا، اس کو عشرہ مبشرہ کہتے ہیں، بہت بڑی بات ہے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عشرہ مبشرہ میں سے جنت کی خوشخبری. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا محل جنت کا دیکھا ہے. ایک معراج کے موقع پر آپ نے بیان کرنا، اور ایک اور موقع پر آپ نے بیان فرمایا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جنت کی پہلی تشریف لے گئے تھے، ایک بڑا بہترین مورتی کا محل دیکھا. پوچھا یہ کس کا ہے؟ جبریل نے کہا کہ یہ عرب کا ہے. انہوں نے کہا کہ میں عرب ہوں. اس کے بعد جبریل نے کہا کہ نہیں یہ قریشی کا ہے. تو اس نے فرمایا کہ میں قریشی ہوں. اتنی بیوٹیفل تھا وہ باہر سے کہ مجھے لگ رہا تھا کہ وہ میرا ہی ہے. اس کے بعد کہنے لگے کہ نہیں یہ عمر بن الخطاب کا ہے. اور پھر
حضور نے فرمایا کہ میں چاہتا تھا کہ اندر سے اس کو دیکھوں، لیکن مجھے عمر کی غیرت کا خیال آ گیا، اس لیے میں اندر داخل نہیں ہوا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہیں مجلس میں اور عمر رونے لگے، فرمانے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے کیا غیرت ہے، آپ چاہے اندر جا کے دیکھنا چاہیں تو اندر جا کے آپ دیکھ سکتے ہیں۔ جس کو جنت کے محل کی نشاندہی کر دی گئی کہ میں نے تمہارا محل دیکھ لیا ہے، کس نے کی؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔